وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لکھ رہے ہیں جی ایک راوی ہے جس کی کوئی موت پر توثیق تو نہیں ملی، لیکن اگر ابن حبان رحمۃ اللہ، حاکم رحمۃ اللہ دونوں کی گواہی مل جائے تو کیا وہ توثیق قبول ہوگی؟ کیونکہ دونوں متساہل ہیں. کہتے ہیں جی ایک راوی ہے احمد بن یحییٰ بن حمید الطویل، اس کو ابن حبان رحمۃ اللہ اپنے ثقات کے اندر لکھا ہے. امام حاکم نے چند ایک اس کی روایات کو صحیح کہا ہے، تو کیا اس کو راوی کی توثیق مانا جائے گا یا نہیں؟ کیونکہ دونوں متساہل ہیں. جی محترم بھائی، یہ جس طرح آپ نے بات لکھی ہے نا، یہ بات یاد رکھیں کہ یہ راوی جو ہے احمد بن یحییٰ بن حمید الطویل، جی امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر کیا ہے، اور ابو حاتم نے بھی الجرح و تعدیل میں اس کا ذکر کیا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو پایا ہے لیکن ہم نے اسے جو ہے نا لکھا نہیں ہے. جی انہوں نے اسے روایت نہیں نقل کی، شاید ان کے نزدیک یہ معتبر نہیں ہوگا. بہرحال ایسا راوی کہ جس کی کوئی توثیق واضح نہ ہو، ابن حبان اور حاکم جو ہیں یہ صحیح کہہ دیں، یعنی حاکم اگر صحیح کہہ دیں اور ابن حبان اس کو ثقات میں ذکر کر دیں یا صحیح ابن حبان میں روایت لے لے، تو یہ شیخ زبیر لذی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک راوی حسن الحدیث بن جاتا ہے. بعض دیگر محققین جو ہیں وہ ضمنی توثیق کو معتبر تصور نہیں کرتے کسی وقت. بہرحال یہ بڑا ایک دقیق معاملہ ہے، اس کے اوپر بڑی نظر کرنی چاہیے. بہرحال یہ جو راوی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، اس میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی حمایت بھی موجود ہے نا، کیونکہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ اسلام کے اندر اس کا ترجمہ ذکر کیا ہے اور ابن حبان کی توثیق نقل کی ہے کہ ابن حبان نے اس کو ثقہ کہا ہے، اور ابن حبان کا ثقہ کہنا اس کے اوپر انہوں نے کوئی کسی قسم کا کلام نہیں کیا. مطلب یہ ہے کہ ابن حبان کی توثیق پر انہوں نے تائیدی اظہار کر دیا ہے کہ وہ بھی اس پر مطمئن ہے کہ یہ ثقہ ہی ہے. بہرحال بعض اہل علم و فضل کے نزدیک ایسا راوی حسن الحدیث ہوتا ہے، بعض ضعیف الحدیث ہوتا ہے. تو بہرحال اس میں اتنی بس بات یاد رکھیں کہ یہ راوی ہو یا اس کے علاوہ کوئی راوی ہو، اس کو دیکھنا پڑے گا، چیک کرنا پڑے گا جی کہ آیا واقعتاً ایسا ہی ہے یا نہیں. کیونکہ ایسے کئی راوی ہیں جن کو ہمارے بعض علماء نے ضمنی توثیق کی وجہ سے ان کی روایتوں کو حسن الحدیث کہتے ہیں یا ان کی روایتوں کو حسن مانتے ہیں، حالانکہ ان کے اندر جہالت جو ہے وہ بالکل واضح ہے، تو وہاں پر توثیق کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ ایک بڑا دقیق معاملہ ہے، بڑا گہرا معاملہ ہے، اس کے اوپر بڑی نظر کی، بڑی محنت کی، بڑے وقت کی ضرورت ہے. یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لکھا جی رمضان مبارک کا پہلا روزہ 28 فروری 2025 کو ہوگا انشاءاللہ. یہ انشاءاللہ غلط لکھا ہے، الف نون الگ لکھا کریں، ان الگ، شاء اللہ الگ، اس کی بھی اصلاح کریں. دوسری بات، 28 فروری کو بھائی ہمارے علم کے مطابق روزہ تو نہیں ہو سکتا. تیسری بات اور اہم، یہ جو لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس نے رمضان کی پر سب سے پہلے دی اس پر جہنم کی آگ حرام ہے. بالکل گپ، جھوٹ اور ایسی باتیں پھیلانے والے، باتیں کرنے والے، ان کو اللہ کے عذابوں سے ڈرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی کوئی بات بھی اپنی زندگی میں بیان نہیں کی، اور رمضان کے حوالے سے ہو یا کسی اور مہینے کے حوالے سے ہو، کوئی بات بھی اللہ کے نبی نے بیان نہیں کی. نہ رمضان کی خبر کے حوالے سے، نہ رجب کی خبر کے حوالے سے، نہ ربیع الاول کی خبر کے حوالے سے، نہ کسی اور مہینے کی یا کسی خاص دن کی کوئی ایسی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. بلکہ مقدمہ مسلم کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث نقل کی ہے کہ قیامت کے قریب جا کے ایسے دجال اور کذاب پیدا ہوں گے جو ایسی حدیثیں آپ کو سنائیں گے کہ اس سے پہلے نہ آپ نے
نہ آپ کے باؤ اجداد نے وہ سنی ہوں گی. تو یہ ایسی ہی باتیں ہیں. اور پھر یہ اتنی عجیب و غریب قسم کی باتیں ہیں کہ ایسی باتیں کرنے والے اور پھر ان کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کرنے والے، ان کو ڈرنا چاہیے اللہ کی پکڑ سے. جی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد صحیح بخاری اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ من قذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو جان بوجھ کے میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کرے گا تو دنیا کے اندر وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھ لے. اتنی سخت وعید ہے اس حوالے سے، لیکن نہ علماء کو سمجھ آتی ہے، نہ عوام الناس کو سمجھ آتی ہے. اور آج کل کے جاہل لوگ جو ہیں وہ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ڈرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے. ایسی باتیں، جھوٹی خبریں ان کو پھیلانا نہیں چاہیے. اور پھر نبی علیہ السلام کی طرف نسبت کر کے، یہ تو بالکل حرام کام ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.